ہائے رے مہنگائی، مار گئی مہنگائی، عوام کی دہائی۔ ایک ہفتے کے دوران 20 اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 18% اضافہ ریکارڈ۔ دالیں، سبزیاں، صابن کی قیمتیں بڑھی، بجلی بھی مہنگی ہوئی۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا۔ مہنگائی خطرناک حد تک بڑھ گئی، حکمران جماعت کے اتحادیوں میں تشویش کی لہر۔ مسلم لیگ کاف نے مہنگائی کو حکومت کی کارکردگی سے مشروط کر دیا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کا حکومت کو مہنگائی کو فوری کنٹرول کرنے کا مشورہ۔ کہا حکومت جان لے کہ مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو ساری پرفارمنس ختم ہو جائے گی۔ لاہور خطرناک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 237 ریکارڈ۔ شہریوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ سب سے زیادہ آلودگی کی شرح مال روڈ پر 351 ریکارڈ، گھڑی شاہو میں 346، گلبرگ میں 307، کوٹ لکھپت میں 297، ظفر علی روڈ میں 266، ماڈل ٹاؤن میں 256، ڈیفنس میں 261 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ آنکھوں اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کرنے والا سرکاری سسٹم بند ہونے کا انکشاف۔ نصب 3 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ ریڈار نان فنکشنل نکلے۔ واہگہ بارڈر، ایئر اسٹیشن، میٹ ڈپارٹمنٹ اور گلبرگ میں نصب ریڈار سسٹم بند۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے لیے صرف ایک ریڈار سسٹم بحال۔ ٹاؤن شپ اور ٹاؤن ہال کے ریڈار سسٹم جزوی طور پر بحال ہیں۔ شہر میں کرونا اور ڈینگی کے کیسز تھمنے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی موت نہ ہوئی۔ کرونا کے 20 کیسز سامنے آئے، 32 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے۔ غیر مصدقہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 256 مریض زیر علاج، جبکہ 139 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر طلب کر دیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے آسان حصول کے لیے آئی جی کا احسن اقدام۔ لائسنس اجرا سینٹر کے اوقات کار میں اضافے کے احکامات جاری کر دیے۔ لائسنس اجرا سینٹر کے نئے اوقات کار صبح 8 سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ سی ٹی او منتظر مہدی کے مطابق لائسنس سینٹر اتوار کے روز بھی دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ شہری راستہ ایپ سے وقت لے کر سینٹر آئیں۔ میٹرک انٹرمیڈیٹ کے طلباء ہوشیار، اب رٹا سسٹم نہیں چلے گا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحانی پیٹرن تبدیل کر دیا گیا ہے۔ معروضی سوالات 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری۔ طلباء سے کیمبرج طرز پر نالج، ایپلیکیشن، انڈرسٹینڈنگ پر مشتمل سوالات پوچھے جائیں گے۔ 20% ایم سی کیوز، 50% مختصر سوالات، 30% تفصیلی سوالات شامل۔ بزدار حکومت کا بچوں کو ہیلتھ کیئر کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے احسن اقدام۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لاہور کے قیام کے بارے میں اہم پیش رفت۔ منصوبہ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 میں شامل کر لیا گیا۔ جنرل اسپتال کے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے MRI اور CT اسکین خریدنے کی منظوری۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے ریسکیو 1122 موبائل اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ عثمان بزدار بولے، اپلیکیشن سے بروقت رسپانس میں مدد ملے گی۔ شہر کے جاری ترقیاتی میگا منصوبوں میں فنڈز کی کمی۔ LDA نے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے 7 ارب 96 کروڑ 20 لاکھ کی خطیر فنڈ مانگ لیے۔ ادھر ترقیاتی اسکیموں کے بہترین معیار کے لیے ٹیمیں تیار۔ سیکریٹری بلدیات نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ 9 ڈویژنز میں جاری منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے TMA اور ٹیم B کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے انتظامات کے اخراجات کے تخمینے کی وضاحت نہ ہو سکی۔ شو کے اخراجات کے تخمینے میں کمی کر کے حتمی تفصیلات جمع کرانے کا فیصلہ۔ 23 محکموں کو ایونٹس تفصیلات اور اخراجات کے تخمینے پر نظر ثانی کا مراسلہ جاری۔ سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قبضے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر بھاری جرمانے عائد۔ سابق MN غلام دستگیر خان کو محکمہ ہائی وے کا 2 کروڑ 51 لاکھ تاوان کا نوٹس۔ مدثر قیوم نارا اور مظہر قیوم نارا کو 6,36,000 تاوان کا نوٹس جاری۔ نہرہ برادران کے عزیز شہباز احمد چٹھا کو 2 کروڑ 40 لاکھ تاوان کا نوٹس جاری ہوا۔ جرمانوں کی عدم ادائیگی پر جائیداد کی نیلامی، گرفتاریاں ہوں گی۔
کسٹمز اینٹی سمگلنگ کار نئی انارکلی میں چھاپا، گودام سے سمگل شدہ سامان کی بھاری کھیپ برآمد کر لی۔ سمگل شدہ جیکٹس، ٹراؤزر اور غیر ملکی کپڑے شامل۔ کسٹمز حکام کے مطابق سامان کی مالیت 7 کروڑ سے زائد ہے۔ سامان ضبط کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اقبال ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی جوہر ٹاؤن میں نئے ویکسینیشن مرکز کا افتتاح۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے افتتاح کیا، ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ بھی لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، شہریوں کو گھر گھر جا کر ان کی دہلیز پر ویکسینیشن کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا ٹاؤن شپ پی پی 167 کا دورہ۔ مدینہ روڈ 10B1 کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین UC 232 اجمل ہاشمی، شیخ ارشد، چودھری سلیم اور دیگر موجود تھے۔ COLWMC رافیہ حیدر کا شادمان عارضی ویسٹ کلیکشن پوائنٹ کا دورہ۔ نئے قائم کردہ ویسٹ انکلوژر کے تعمیراتی کام اور کوالٹی کا جائزہ لیا۔ عملے کو شہر میں قائم تمام عارضی کلیکشن پوائنٹس کو روزانہ کی بنیاد پر زیرو ویسٹ کرنے کا حکم۔ محکمہ مذہبی اور اقلیتی امور خیبر پختونخوا کے وفد کا پولیس ٹریننگ کالج چوم کا دورہ۔ DIG احمد جمال الرحمان نے وفد کو بریفنگ دی۔ ماڈل کلاس رومز، اسکول آف انویسٹیگیشن، ایکڈیمک بلاک اور دیگر سیکشنز کا دورہ کروایا۔ اور PHA کے زیر اہتمام جیلانی پارک میں گلے داؤدی نمائش جاری۔ باغوں کا شہر مختلف اقسام کے پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ 100 سے زائد نایاب پھولوں کی اقسام کی نمائش۔ شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ساتھ نمائش دیکھنے جیلانی پارک پہنچی۔